اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد فاتحہ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ولدی مہدی ادرکنی صلوات پڑھے محمد عزاداران شہزادی کونین لیسٹر امام بارگاہ کی اس سلسلے کی آخری مجلس جو ایام فاطمی کی ہے، اور یہ مجلس ان کلمات پہ ہو رہی جو بیوی کے ذہن مبارک کے کلمات ہیں کہ شہزادی نے 250 برس پہلے اپنے اس فرزند کو پکارا جب مصیبت آئی، اس لیے کہ یہ لازم تھا، یہ تو بیوی کو پتا تھا اور سب معصومین کو پتا ہے، مشیت اللہ کی ہے اپنی جگہ پر، کہ جب مولا کا حق لیا گیا اسی وقت ہی ہر چیز یہ کنفرم ہو گئی کہ اب رحمتیں ختم ہو گئی، اب ہر چیز جو بھی مصیبت اب آ رہی اس سب کا بدلہ امام زمانہ لیں گے، یہ بیٹا لے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے مولا سے لے کر 11ویں امام تک ہر معصوم کی حدیثیں زمانے کے امام کے بارے میں ہیں، مسلسل، جیسا کمیل ابن زیاد سے مولا پوچھ رہے، مولا کو وہ پوچھ رہا 37 ہجری میں، آپ سوچیں 37 ہجری میں کمیل ابن زیاد جس کی ہم دعائے کمیل پڑھتے ہیں، وہ پوچھ رہے مولا سے کہ آپ کا بیٹا قائم کب آئے گا۔ اس وقت کے شیعوں کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اب ایک دفعہ علی کی ولایت کا اعلان ہوا اور ان لوگوں نے علی کو ایکسیپٹ نہیں کیا، خلافت کہیں اور چلی گئی، تو اس وقت سب کو یہ یقین تھا، جتنے مولا کے چاہنے والے تھے اس وقت پوروں کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اب رحمتیں، نعمتیں، برکتیں جو حق ہے وہ کچھ نہیں ملنے والا ہے، اب سب وہ اسی وقت ملے گا جب ان کا بیٹا آئے گا، آخری بیٹا۔ تو لوگ اس وقت سے انتظار کر رہے تھے۔ اچھا، اس وقت یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنا لمبا پیریڈ ہوگا، لوگوں کو، معصومین کی بات نہیں کر رہا میں، عام جنرل پبلک کی بات کر رہا جو مولا کے چاہنے والے، ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنا طویل پیریڈ گزرے گا۔ اتنی روایتیں چھٹے امام سے، مولا حسین سے، چوتھے امام سے، کہ امام زمانہ کے بارے میں مسلسل پوچھا گیا کہ وہ فرزند آپ کا کب آئے گا، وہ فرزند آپ کا کب آئے گا۔ اسی لیے ہر معصوم نے بھی ایک پریپریشن کیا ہے پورا اپنے امام کی غیبت کا۔ غیبت امام ایک پورا ایک چیپٹر ہے، غیبت امام ایک پورا ہمارا ایک لیسن ہے۔ غیبت امام ہم کو اس لیے جاننا ضروری ہے کہ اگر ہم اس غیبت کے معاملے میں نہیں، دیکھیں میری ٹاپک امام زمانہ نہیں ہے لیکن بن جا رہی ٹاپک صرف اس لیے کہ میں یہ چاہتا کہ تھوڑا سا کنفیوژن بھی پیدا ہو گیا کہ یہ کس کتاب میں ہے یا کس جگہ پر۔ کئی کتابوں میں ہے زمانے کے امام کا یہ جملہ، بی بی کا زہرا کا جو جملہ ہے کہ یا ولدی مہدی، یہ اس میں تعجب کی بات نہیں ہے کہ بی بی نے کیوں پکارا، یہ مت بولو کہ کیوں پکارا۔ بی بی سے زیادہ کون جانتا تھا کہ حق، بی بی کا حق کا کون لے گا آگے بدلا؟ ہم جانتے تھے، کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ فاطمہ کو معلوم ہے، شہزادی کو نہیں معلوم تھا کہ اب میرے خون کا بدلہ کون لے گا۔ مولا علی نے نہیں لیا، نہ کوئی امام لے گا،
اصل جو ریونج، جو بدلہ ہے، وہ لے گا صرف فرزند زہرا کے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ زیارت وارثہ میں، زیارت عاشورہ میں یہ جملوں کو کیوں رکھا گیا؟ سارا لو ابن سارے کیوں رکھا گیا؟ زیارت وارثہ میں فیالتنی کنتو معکم فافوز معکم کیوں رکھا گیا؟ یہ کسی مولوی کی زیارت ہے؟ یہ معصوم کے ذہن مبارک کے کلمات. چھٹے امام کے زمانے میں چھٹے امام ہم سب کو بتا رہے کہ خواہش کرو اور تمہاری خواہش اس وقت پوری ہوگی جب میرا بیٹا واپس آئے گا. سار اللہ ابن سارے، جبکہ ظاہری طور پہ مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی نے بدلہ لے لیا ہے، لیکن اس کے باوجود امام نے رکھا کہ ابھی خون کا بدلہ باقی ہے. اور سب معصومین کو معلوم ہے کہ یہ خون کا بدلہ جو لیا جائے گا وہ میرا بیٹا ہی آ کے لے گا. تو لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب بیٹا آئے گا تو ہم کتنے تیار ہیں. دیکھیں تھوڑا سا میں زمانے کے امام کے بارے میں آج بتا ہی دیتا کہ امام کا جو پیریڈ شروع ہوا وہ 255 ہجری میں امام کی ولادت ہے. اچھا، ولادت کے ساتھ ہی غیبت شروع ہو گئی. یہ نہیں کہ ولادت کے وقت سب پورے سامرے کو معلوم تھا کہ 12واں آ گیا، نہیں، بالکل نہیں. ٹوٹل سیکریٹ تھا، ٹوٹل غیبت تھی. میں ایک جملے کا ذمہ دار پوری آج کے مجلس سے. اتنا سیکریٹ رکھا گیا کہ سوائے بی بی نرجس خاتون 11ویں امام، ایک بی بی حکیمہ خاتون، یا ایک غلام ہے یا ایک کنیز ہے، 4 آدمیوں کو معلوم تھا. صرف 255 ہجری میں ولادت ہو رہی مولا کی، کسی کو نہیں معلوم. ایون بی بی حکیمہ خاتون جو سگی پھوپھی ہے، وہ جب 14 شعبان کو آئیں 11ویں امام کے پاس، نارمل ملنے آئیں بیٹے کے پاس، انہیں سگی پھوپھی کو نہیں معلوم ہے. اور آگے بڑھ کے بولوں، سگے بھائی جعفر کو نہیں معلوم تھا. 5 سال ہو گئے تھے امام آگے، 11ویں امام کے سگے ریئل اون بردر ان کو نہیں معلوم تھا. بی بی حکیمہ خاتون آتی ہیں 11ویں امام کے گھر میں، تو جب 11ویں امام کے گھر میں آئیں اور جب جانے لگی شام میں، تو 11ویں امام نے کہا کہ پھوپھی اماں آج رات میں آپ رک جائیں. آپ تو کہا کیوں بیٹا؟ تو کہا اللہ مجھے ایک بیٹا دینے والا ہے جو زمین اور آسمان کا مالک ہوگا، ظلم و جور کو ختم کرے گا. تو حیرت سے حکیمہ خاتون نے 11ویں امام سے پوچھا کہ کس کے وطن سے ہونے والا ہے؟ تو کہا نرجس کے. بی بی فوراً اندر حجرے میں گئی، جا کے واپس آئیں. کہا بیٹا حمل کے کوئی آثار ہی نہیں، پریگننسی کے کوئی آثار ہی نظر نہیں آ رہے. نرجس سے انہیں شک نہیں تھا 11ویں امام کی ذات کے کلمات کے اوپر. ظاہری طور پر بی بی حکیمہ خاتون کہہ رہی، آپ دیکھیں کتنا چھپایا گیا تھا 12ویں امام کے لیے. کہا بیٹا میں چیک کیا، اگر نرجس سے ہو رہی تو کوئی پریگننسی کے آثار ہی نظر نہیں آ رہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اماں یہ میرا بیٹا اسی طرح دنیا میں آئے گا جیسے موسیٰ دنیا میں آئے تھے. نبی موسیٰ کی ولادت بھی لاسٹ مومنٹ تک چھپائی گئی تھی. تو کہا جیسے موسیٰ کی ولادت ہوئی تھی ویسی میرے امام ہے. بی بی حکیمہ خاتون شک نہیں کر رہی، خاموش بیٹھ گئی. رات گزری، اب سنیں آپ، رات گزری. وہ رات نیمہ شعبان کی رات، 14 شعبان کی رات، آدھی رات سے زیادہ گزر گئی. بالکل ولادت سے تھوڑی دیر پہلے حکیمہ خاتون ایک حجرے میں جہاں بی بی نرجس خاتون ہے، انہیں صبح تک پتہ نہیں تھا کہ پریگننسی ہے اور بچہ پیدا ہونے والا ہے. 11ویں امام دوسرے کمرے میں، رات میں عبادت ہو رہی، گھر میں عبادت ہو رہی. 11ویں امام اپنے حجرے میں کر رہے، بی بی حکیمہ خاتون، بی بی نرجس خاتون دوسرے حجرے میں کر. بی بی حکیمہ خاتون کے ذہن میں صرف خیال آیا کہ بیٹے نے کہا ہے لیکن ابھی تک کچھ آثار ہی نظر نہیں آ رہے. خیال کا آنا تھا، 11ویں امام نے وہاں سے پکار کے کہا پھوپھی اماں جس کا میں نے وعدہ کیا تھا اب ہونے والا ہے. یہ امام ہے. دل میں خیال. اب کہتی ہے بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہے کہ تھوڑی دیر گزری، وہ کمرہ، وہ روم پورا نور سے منور ہو گیا. اس کے بعد امام کی ولادت ہوئی. بی بی نرجس نے اپنے اس فرزند کو اٹھا کر 11ویں امام کے پاس لے کر آئی. 11ویں امام نے اپنے بیٹے کو سینے پہ رکھا، اپنی زبان چسائی، اذان اور اقامت کہی. کرنے کے بعد بی بی نرجس اس کے راوی ہے کہ میں نے دیکھا کہ سامنے ایک حجرہ تھا، ایک روم تھا، وہاں پہ وائٹ کلر کے کچھ برڈز تھے، بڑے پرندے، 10-12 پرندے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ لوگ اپنے پروں کو، اپنے ونگز کو ہلانا شروع کیا انہوں نے. تو یہ گھبرا گئی کہ یہ آئے کہاں سے پرندے. 11ویں امام نے اپنے اس بچے کو اٹھایا، زمانے کے امام کو اٹھایا اور لے کے جا کے ان پرندوں کے حوالے کیا. پرندوں نے اپنے ونگز میں امام کو ایسے لیا اور ہوا میں ایسا اڑ گئے، آسمانوں کی طرف چلے گئے.
بیوی نرجس کہتی ہے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا میرے بچے کو کس کے حوالے کر دیا آپ نے؟ یہ کون پرندے؟ تو 11ویں امام نے کہا کہ نرجس یہ پرندے نہیں، یہ قدسی فرشتے ہیں. جیسے تمہارے بیٹے کا انتظار زمین پہ ہو رہا اسی طرح آسمانوں پہ ہو رہا تھا. صلوات پڑھیں محمد والے. پھر 8 دن کے بعد امام واپس آئے. 8 دن تک اوپر ہی رہے. 8 دن کے بعد واپس. اچھا امام کے بارے میں یہ، ہمارے سب معصومین کے بارے میں یہ ہے کہ جیسے نارمل بچہ 1 مہینے میں جو ایک بچہ بڑھتا، جو گروتھ ہوتی بچوں کی، ہمارے نارمل جو چائلڈ ہوتے جو گروتھ ہوتی 1 مہینے میں، امام کی گروتھ 1 دن میں ہوتی. وہ 1 مہینے کی گروتھ 1 دن میں ہوتی. اس طرح 11ویں امام کے پاس واپس آئے 8 دن کے بعد. 5 سال تک 255 ہجری 15 شعبان ولادت ہے اور 260 ہجری 8 ربیع الاول شہادت ہے 11ویں امام کی. یہ 5 ایئرز تک 11ویں امام کے ساتھ، اپنے بابا کے ساتھ زمانے کا امام رہا. لیکن کسی کو نہیں معلوم تھا، گھر میں صرف 4 آدمی کو معلوم تھا، ایک کنیز یا غلام ہے. 11ویں امام، بی بی نرجس، بی بی حکیمہ خاتون، کسی کو اتنا سیکرٹ. اس لیے کہ معتمد باللہ کا زمانہ بنی عباس کا پیک ہے، اور بنی عباس کو یہ پتا چل گیا تھا کہ رسول کی وہ حدیث کے میرے بعد میرے 12 ہوں گے، اور جو آخری آئے گا وہ ظلم و جور کو ختم کرے گا، وہاں پہ حق کو نافذ کرے گا. تو وہ ان کے ذہنوں میں تھا کہ اگر 12واں آ جائے گا تو پھر ہماری حکومت چلے جائے گی. وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر 12واں آئے گا تو ہماری حکومت ختم ہو جائے گی. اور یہ رسول کی یہ بھی ایک حدیث ہے کہ میرا جو 12واں ہوگا اس کی ماں جو ہے ایک رائل فیملی سے ہوگی. تو بنی عباس والے یہ چاہ رہے تھے کہ 11ویں امام کی شادی نہ ہو، اسی لیے 11ویں امام کو زیادہ وقت انہوں نے قید میں رکھا. اور اپنے خاندان، وہ اپنی فیملی کو رائل فیملی سمجھ رہے تھے کہ اپنی فیملی سے کسی کے ساتھ 11ویں امام کا نکاح نہ ہو، 11ویں امام کی شادی، یعنی کنیزوں تک روک دیا گیا تھا. ٹوٹل اس طرح سے امام کو قید میں رکھا تھا. آپ دیکھیں 11ویں امام کی جو شہادت ہے وہ 28 سال میں 28 ایئرز میں 11ویں امام شہید ہوئے. ہمارے جو سب سے ینگسٹ امام ہے وہ 9ویں امام ہے. اس کے بعد جو ینگسٹ امام ہے وہ 11ویں امام ہے. یعنی 11ویں امام کی شہادت 28 سال میں ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ حکومت یہ چاہ رہی تھی کہ 12واں آئے نہیں. حکومت کو پتہ ہی نہیں تھا کہ 12واں آ گیا ہے. 5 سال تک 12ویں امام وہی رہے. کہاں رہے؟ سامرے میں رہے. کسی کو نہیں معلوم. سگے ریئل اون برادر جعفر، آپ اس سے امیجن کریں کہ جب 11ویں امام کی شہادت ہوئی 8 ربیع الاول کی تاریخ، جب 11ویں امام کا جنازہ آیا، اور آیا تو پورے جتنے لوگ تھے، تمام حکومت کے لوگ اور جتنے چاہنے والے، سب نماز جنازہ میں. آپ سوچو، نماز جنازہ میں آئے، میت 11ویں امام کی رکھی ہوئی ہے. سگا بھائی جعفر وہ آگے بڑھا نماز پڑھانے. کیوں بڑھا آگے؟ اس لیے کہ سب کو پتا ہے کہ ان کا کوئی وارث ہی نہیں. آپ امیجن کریں کہ 11ویں امام کے سگے بھائی جعفر نماز کے لیے آگے بڑھے. جیسے ہی آگے بڑھے، روایت کا جملہ ہے کہ حجرے میں سے ایک کمسن 5 سال کا بچہ باہر آئے، آ کے اپنے چچا کے دامن کو پکڑ کے کہا چچا یہ حق میرا ہے. آپ سوچو 5 سال کا بچہ چچا کو روک رہا، وہ پلٹ کے یہ بھی نہیں بولتا بیٹا تم کون ہو، اس لیے کہ امام کا روب و دبدبا تھا. 5 سال کا امام، ان سگے بھائی کو نہیں معلوم. اتنا سیکرٹ، اتنا، یہ پوری غیبت ہے. امام کی ولادت غیبت ہے. امام کی ولادت کے بعد وہ 5 سال غیبت ہے. پھر وہ غیبت صغرا شروع ہوتی. پکڑ کے نماز پڑھا، نماز پڑھا کے پلٹے امام. پہلی مرتبہ، فرسٹ ٹائم پوری دنیا نے امام کو اس وقت دیکھا، جتنے وہ لوگ تھے. امام پلٹے، پلٹ کے جو خم والے آئے تھے ان سے کچھ سوالات ان لوگ لے کر آئے تھے، کچھ پیسے لے کر آئے تھے، اس کا جواب دیا، پھر حجرے میں چلے گئے. اب یہ جو ہے یہ اسمالر اوکلٹیشن ہے، غیبت صغرا. یہ پیریڈ جو ہے یہ 77 یا 78 پیریڈ ایئرز کا پیریڈ ہے. اسمالر اوکلٹیشن یہ اوکلٹیشن جو ہے شروع ہوتا 260 ہجری 8 ربیع الاول سے اور ختم ہوتا 15 شعبان 328 ہجری یا 329 ہجری. 328 ہجری یا 329 ہجری 15 شعبان. 15 شعبان ہمارے لیے 2 وجہ سے امپورٹنس ہے. ایک ہے امام کی ولادت کی تاریخ، ایک ہے غیبت کبریٰ کا آغاز، جو غیبت میں ہم ہیں اس وقت، جو اس غیبت میں ہمارا پیریڈ گزر رہا. یہ پیریڈ جو ہے یہ وہی پیریڈ ہے جو 15 شعبان کو شروع ہوا تھا 328 یا 329 ہجری کو، اور وہ چلتا ہوا یہاں تک آیا. یہ جو 78 ایئرز کا پیریڈ ہے اس میں کئی واقعات ہیں.
دیکھیے پورا ایک اشے کی ٹاپک ہے، میں تھوڑا تھوڑا پڑھ کے آپ کو آگے بڑھوں، اس لیے کہ مجھ سے خواہش کی گئی کہ امام زمانہ کے اوپر پڑھو۔ تو 328 ہجری کا یہ جو 78 ایئرز کا پیریڈ ہے، اس پیریڈ میں امام نے 4 نائب بنائے، 4 اپنے ڈائریکٹ نائب۔ سب سے پہلے محمد ابن عثمان، عثمان ابن سعید، حسین ابن رو، علی ابن سمری، جو پہلے تھے وہ اور ان کے باپ اور بیٹے بنے۔ اس کے بعد حسین ابن رو کہ جن کے ذریعے سے آپ 15 شعبان کو عریضہ بھیجتے، یہ تیسرے نائب ہے۔ اور چوتھا نائب جو ہے وہ علی ابن سمری، جب ان کا آخری وقت آیا تو اچھا یہ چاروں نائبوں کو امام نے ڈائریکٹ بنایا، امام کے یہ نومینیٹڈ تھے، امام نے بنایا ان کو۔ اسی زمانے میں ابو الحسن شلبغانی کا بھی پیریڈ آتا ہے، وہ اپنے آپ کو نائب سمجھ رہا تھا، لیکن امام نے جب عہدہ نہیں دیا تو وہ امام کے خلاف ہو گیا۔ اس کے بارے میں امام کی ایک توخی آئی۔ اچھا اس زمانے میں لوگ کیسا ہوتے تھے؟ اس زمانے میں لوگ جو ہے امام سے ملتے کیسا تھے؟ یہ جو نائبین تھے، اچھا یہ بھی اوپن نہیں تھے کہ ہم امام کے نائب ہیں، نہیں، یہ بھی چھپے ہوئے تھے۔ صرف شیعوں کو معلوم تھا کہ یہ امام کا نائب ہے، یہ امام کی طرف سے ہمارا نمائندہ۔ تو سارے خم، سارے لیٹر، سارے ہر چیز یہ ان کو لے جا کے دیتے، یہ امام ان سے ملاقات کرتے، لیٹرز لیتے، جواب دیتے، چاہنے والوں کے خمس لیتے اور پورا جواب دیتے۔ اسی اس میں ایک دن لاسٹ میں جب امام کو لاسٹ میں جو دنیا نے آخری مرتبہ دیکھا وہ 328 ہجری کا زمانہ تھا، بالکل 15 شعبان سے پہلے۔ یہ جو سامرے میں، اللہ ہم کو سامرے کی زیارت نصیب کرے۔ دوستو سامرہ جبھی بھی جانا، میں نے ابھی برمنگھم میں یہ بات کہی، لیکن یہ واقعہ برمنگھم میں نہیں پڑھا تھا میں، لیکن صرف میں یہ پڑھا ہوا، میں نے صرف سامرے میں وہ سرداب مقدس کے بارے میں بولا۔ دیکھیں سرداب مقدس ایک سامرے میں آج بھی، سرداب مقدس یعنی وہ بیسمنٹ جو 10ویں امام اور 11ویں امام کے روضے کے اندر ہے۔ یہ بیسمنٹ جو ہے یہ ایکچولی یہ 10ویں امام کا گھر تھا، اور 11ویں امام کو اور 10ویں امام کو انہی کے گھر میں دفن کیا گیا۔ اچھا عجیب بات یہ ہے، اگر آج کوئی سامرہ جائے تو 4 قبروں کی زیارت ہوتی۔ کس طرح؟ ایک طرف 10ویں امام ہے اور 10ویں امام کے اوپر جو ہے ان کے سرانے، وہ کون ہے؟ وہ بی بی حکیمہ خاتون ہے۔ 10ویں امام کے بازو 11ویں امام ہے، اور 11ویں امام کے بالکل بازو بی بی نرجس خاتون ہے۔ انہیں 4 کی زیارت ایک ساتھ آپ کو زری کے اندر ہوتی۔ اللہ ہم کو وہ زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ نرجس خاتون بالکل 11ویں امام کے پہلو میں۔ اچھا بی بی نرجس خاتون جو ہے وہ صرف 4 سال میریڈ لائف گزری ہے 11ویں امام کے ساتھ، 3 یا 4 سال، یا بعض روایتوں میں 5 سال، یا بعض میں 6 ہے۔ اور آپ زمانے کے امام کی ولادت کے بعد اپنے شوہر 11ویں امام کے زمانے میں آپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ کیوں؟ اچھا یہ جو بی بی تھی، یہ جو سیزرز بادشاہ ہے، یہ جو کرسچن رولر تھا ایک زمانے میں، جس کا پورا ایک ریولیوشن ہے، پوری ایک تاریخ ہے اس کی، ان کی یہ گرینڈ ڈاٹر تھی۔ ان کا بھی ایک عجیب واقعہ ہے، لیکن وہ واقعہ پڑھوں گا تو پورا 1 گھنٹہ اسی میں نکل جائے گا، میں واقعے کو چھوڑ دیتا کہ بی بی آئی کیسے، بڑی پاک اور پاکیزہ بی بی۔ انہیں آپ سوچو 12ویں امام کی ماں کتنی پاک اور پاکیزہ ہوگی، یہ وہ بی بی ہے۔ اس کے بعد غیبت کبریٰ سے چند دن پہلے آخری مرتبہ دنیا نے زمانے کے امام کو کہاں دیکھا؟ وہ سرداب مقدس میں۔ سرداب میں جبھی بھی جانا سامرے کی زیارت کو، سرداب میں ضرور جانا، اور جا کے وہاں کے اعمال ضرور کرنا۔ کوئی آرڈنری چیز مت سمجھو اس کو، وہ جگہ ہے کہ جہاں معصومین کے گھر کے اندر کا حصہ ہے۔ سرداب یعنی کیا ہے؟ وہ پرانے زمانے میں ایئر کنڈیشن سسٹم نہیں تھا، تو لوگ کیا کرتے تھے، عرب اوپر گھر ہوتا تھا، نیچے ایک بیسمنٹ بناتے تھے۔ کیوں بناتے تھے بیسمنٹ؟ سمر میں نیچے چلے جاتے تھے، اس لیے کہ ایئر کنڈیشن سسٹم تو نہیں تھا، تو نیچے چلے جاتے۔ تو وہی بیسمنٹ ہے جس کو آج ہم سرداب بولتے ہیں۔ اور یہ سرداب اتنا متبرک ہے، یعنی آپ کے کوئی ایسی دعا نہیں کہ وہاں جاؤ اور قبول نہ ہو۔ وہاں کا وہ عریضہ ہے جو میں نے آپ کو اس سے پہلے دیا تھا، یہاں پہ 400 پیج والا گوہر یگانہ والا عریضہ، وہاں جا کے یہ عریضہ ضرور۔ آپ یہ بولیں کہ میرے سارے دروازے بند ہو گئے، سرداب میں جاؤ گے تو سارے دروازے کھل جائیں گے، لیکن وہی ہے کہ یہاں سے مانگنا ہے، یہاں سے نہیں۔ زبان سے مانگے تو کہیں بھی کچھ نہیں ملتا، دل سے مانگو۔ امید مت ہارو، یقین رکھو۔ آج ایک یقین کے لیے ایک واقعہ پڑھوں گا میں، کہ یقین اگر تمہارا فیتھ، تمہارا بلیو و یقین بڑھ جائے نا، تم ونڈرز کرو اپنی لائف میں، زندگی بدلے۔ دیوار کے پیچھے کیا ہے بولو، میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، یقین کریں آپ کہ کیا حالات ہیں ان کے، امام سے کلوز ہو گئے نا۔ میری خواہش ہے کلوز ہونا امام سے، امام کے لیے اگر کوئی کام کرے نا، کہاں سے کہاں بندہ پہنچ جائے، لیکن امام کے لیے کام کرنے کے لیے سب چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے جو ہماری فیوریٹ چیزیں ہیں نا، اور فیوریٹ چیزوں کو چھوڑو، پھر امام سے قریب ہو جاؤ۔ اور امام سے بندہ قریب ہو جائے تو دنیا سے نفرت ہی ہو جاتی،
یہ نہیں کہ دنیا میں نہیں رہنا، دنیا میں رہ کے دنیا سے نفرت کر کے امام سے قریب ہونا ہے. سلمان بوزر میسم ویسی کیے تھے. سرداب بنی عباس کے حکمرانوں کو پتا چلا کہ وہ سرداب جو ہے مرکز بنتا جا رہا، سینٹر پوائنٹ بنتا جا رہا شیعوں کے لیے، اور شیعوں کا امام وہی ہے. تو اس نے کیا کیا پتا ہے؟ حاکم معتمد نے 10,000 کا بڑی سٹرونگ آرمی جو دشمن اہل بیت پہ تھی، اس کا ایک کمانڈر جو دشمن اہل بیت تھا، اور پوری آرمی دشمن، 10,000 کی آرمی کو بھیجا سرداب کے پاس. کہا جاؤ اور اس جوان کو گرفتار کرو، اریسٹ کرو اور پکڑ کے لے گئے. حکومت کو پتہ چل گیا کہ 12واں آ گیا. یہ پوری آرمی آئی 10,000 کی سرداب کے پاس، آ کے پورے سرداب کو گھیر لیا انہوں نے اطراف سے. نیچے سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. یہ لوگ سمجھ گئے کہ وہ جوان نیچے ہی ہے. جو کمانڈر تھا اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں نیچے، اور تم لوگ پوری فوج کو روک کے رکھا، کوئی جائے ہاتھ نہیں لگانا، میں جا کے پہلے چیک کرتا. وہ نیچے گیا، دیکھا کہ امام قرآن پڑھا. ایک جوان ہے، سامنے پانی ہے، اور پانی کی دوسری جو پانی والی روایت ہے امام کی وہ یہی ہے، پانی کی دوسری سائڈ پہ ایک جوان ہے مصلی پہ بیٹھ کے تلاوت کر رہا. سیدھا اوپر آیا، آ کے کہا وہ جوان مل گیا، اب ہم کو اس کو گرفتار کرنا ہے. 3-4 آدمیوں کو لے کر جو بڑے سٹرونگ تھے وہ نیچے اترا تو دیکھا کہ وہ جوان جو ہے مصلی پہ نماز پڑھ. ایک اس نے کہا جاؤ اس کو گرفتار کرو. پانی بالکل تھوڑا سا نظر آ رہا، جیسے اس نے پیر رکھا ڈوبنے لگا، چیخنے لگا، تو پکڑ کے اس کو ہٹا لیا. پھر دوسرا گیا، دوسرے کے ساتھ بھی وہی ہوا. دیکھنے میں پانی بالکل چھوٹا سا، لیکن جیسی پیر رکھتا ایسا لگا کہ اتنا ڈیپ ہے کہ اندر چلا جائے گا. پھر اس کو پکڑ کے جو کمانڈر تھا تیسرا، جو مین آدمی تھا، اس نے کہا کہ اس کو میں کرتا ہوں، تم لوگوں کو غلطی ہو رہی، میں جاتا ہوں. اتنے میں امام کی نماز ختم ہوئی. امام نے پلٹ کے اس کو ایسا دیکھا، بس ایک نگاہ ڈالی، اور وہ گیا، وہ بھی چیخنے لگا کہ مجھے بچاؤ. وہ چیخنے لگا، پھر اس کو پکڑ کے باہر لائے. امام نے مصلی کو ریپ کیا، اس کو ایسا دیکھا، پانی پہ سے کراس کیا، کراس کر کے سیڑھیوں سے چڑھا اور باہر نکل گیا. جیسے امام باہر آئے، اس نے کہا اب اس کو ہوش آیا، کھڑا ہوا ہے، نارمل کھڑا ہوا ہے. علامہ مجلسی نے اس پورے واقعے کو لکھا. کہنے لگا کہ وہ جوان کہاں چلا گیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو ابھی سامنے سے گیا. تو کہا میں سامنے کھڑا ہوں، میری آنکھیں ہیں، میرے کان ہیں، پھر مجھے نظر کیوں نہیں آیا؟ آپ کا معلوم وہ کیا ہوا تھا؟ امام نے قرآن مجید کی سورہ یاسین کی وہ آیت پڑھی تھی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. آپ نے دیکھا یہ پہلا محمد نہیں ہے، یہ آخری محمد ہے. پہلے محمد نے کافر و مشرکین کے سامنے بھی پڑھ کے ایسی ڈالا تھا. وہ پہلے محمد نے کیا، یہ آخری محمد نے کیا. ایک سال بعد پڑھے محمد والے محمد. امام نے پڑھا، امام بس یہ آخری مرتبہ تھا دنیا نے زمانے کے امام کو دیکھا. اس وقت امام کی جو ایج تھی وہ آلموسٹ 78-80 ایئرس کے ہو گئے تھے. اس وقت جو میرے مولا کی ایج ہے آلموسٹ 1200 ایئرس ہے اس وقت. لیکن جب انشاءاللہ ظہور کریں گے تو امام کا جو لک ہوگا وہ 40 اور 45 سال کا لک ہوگا. اچھا، لوگ یہاں کہتے ہیں کہ یار غیبت میں اتنی لمبی ایج کیسا ہوگی؟ اور غیبت امام جو ہے اگر ہے پھر امام مل رہا کیسا؟ یہی سوال چھٹے امام سے کیا، غور سے سننا. چھٹے امام سے کہا گیا کہ مولا آپ بول رہے کہ آپ کا بیٹا غیبت میں، پلیز غور سے سنیں، آپ کا بیٹا غیبت میں جائے گا، اگر وہ غیبت میں جائے گا تو پھر ملاقات کیسے کرے گا؟ آپ بول رہے وہ ملاقات بھی کرے گا. تو امام نے کہا، غور سے سنیے، امام نے کہا غیبت 2 وضع کی ہے، 2 ٹائپس کی غیبت ہوتی. ایک غیبت یہ ہے کہ مثال کے طور پہ یہ دستی ہے، یہ ہے، اس کو پہ یقین رکھنا ہے کہ یہ ہے، لیکن کہاں ہے نہیں معلوم. ایک ایسی کہ جو آپ سے ملاقات کرتی. تو اس کے بعد امام نے اس کی مثال دی کہ شے ہے، یقین رکھنا ہے کہ ہے. جیسے اصحاب کہف، اصحاب کہف یقین رکھنا ہے، بیلیو رکھنا ہے، ہمارا فیتھ ہے کہ وہ 7 آدمی زندہ ہے. کیوں زندہ ہے؟ قرآن بول رہا، سورہ کہف بول رہا کہ 7 آدمی زندہ ہے.
کہاں ہے وہ کسی کو نہیں معلوم. سیریا میں بھی بتاتے ہیں اصحاب کہف, یا جارڈن میں بھی بتاتے ہیں. ایگزیکٹلی جو پلیس ہے وہ کسی کو نہیں معلوم, صرف اللہ کو معلوم ہے یا معصومین کو معلوم ہے کہ اصحاب کہف کہاں پر ہے. لیکن یہ بیلیو ہے کہ وہ زندہ ہے, موجود ہے. یہ ایک غیبت ہے. دوسری غیبت نبی یوسف کی. تو راوی نے کہا مولا نبی یوسف تو غیبت میں نہیں گئے تھے. یوسف کب گئے تھے غیبت میں؟ تو امام نے کہا سنو, یوسف غیبت میں نہیں گئے تھے. کیسی غیبت تھی یوسف کی کہ سگے بھائی, ریئل اون بردرز, آ کے ان سے ویٹ لے رہے, گندم لے رہے, لیکن بھائیوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہی ہمارا بھائی یوسف ہے. تو کہا میرے بیٹے کی جو غیبت ہوگی وہ یوسف کی طرح ہوگی. کبھی تم سے انعامات لیں گے, تم سے ملاقات کریں گے, لیکن تم کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ تمہارا امام ہے. یہ ہمارے امام کی جو غیبت ہے نا وہ اس وجہ کی غیبت ہے. اب میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا. دیکھیں میں تو اس میں بڑا, یہ تو میرے مین ٹاپکس ہیں امام زمانہ. میرا تو ایک مشن ہے. اگر آپ میری تقریریں پورے یوٹیوب پہ سنیں گے تو کہیں نہ کہیں سے ہر مجلس میں امام کا ذکر آئے گا. میرا لٹرلی میرا مشن ہے کہ امام کی معرفت, امام کے بارے میں ایک اویئرنس ہماری کمیونٹی کو آنا چاہیے. سب سے زیادہ جس امام کے بارے میں جاننا چاہیے اتنا ہی ہم اگنور ہیں اس امام سے. بلیو می, ہے ہی نہیں, جانتے ہی نہیں. وی ڈونٹ نو اینڈ ایون وی ڈونٹ وانٹ ٹو نو. پرابلم یہ بھی ہے ہم جاننا بھی نہیں چاہتے. افسوس افسوس, ہر چیز کریں گے لیکن وی ڈونٹ وانٹ ٹو نو اباؤٹ امام. کیا معلوم ہے ہم کو امام؟ کچھ نہیں معلوم. صرف 15 شعبان آتی, ایک عریضہ لکھ دو. عریضہ 15 شعبان کی پریکٹس مت بناؤ. ہر مصیبت, ہر پریشان, آپ ٹرائی کر کے دیکھیں یار. پہاڑ لٹرلی میں بول رہا, ماؤنٹینز بھی اگر تمہارے سامنے آ جائے تو ماؤنٹینز ہٹ سکتے. یہ اللہ کی حجت ہے, حجت ہے. اگر اس امام سے تم کلوز ہو جاؤ گے نا, تمہارے راستے نہیں کھلے تو تعجب ہے, تمہاری پریشانیاں نہیں کھلے تو تعجب ہے. اگر لیکن وہی بات کہ ہم اتنے غفلت میں we don't want to know. اب سنو, امام کو کمپلین کیا ہے وہ سننا. بس ایک مشہور ترین واقعہ, غور سے سنیں پلیز, میری آخری مجلس ہے اس ٹرپ کی. بڑا فیمس واقعہ, 200 سال پرانا, بحرین کا ہے. یو نو گلف کا جو امیریٹ ہے بحرین, اس بحرین کا واقعہ. اور اس بندے کی لحد خبر آج بھی گریو وہاں موجود ہے. محمد ابن علی, ان کو کہتے ہیں وہاں پہ ابو رمانہ. عربی میں ان کو بحرین میں اگر آپ جا کے پوچھیں, آج بحرین میں 70 سے 80% شیعہ ہے. شیعہ کیسے ہوئے 80%؟ میں خود کافی گیا ہوں بحرین. بحرین میں زہرا چینل ایک تھا, اس کے مجلس سے ریکارڈ کرانے گیا تھا 27-28 ذیلحجہ کو. یقین کریں پورا بحرین سیاہ پوش تھا, بلیک ایک دم, بڑے بڑے آرچز, یہ وہ کالے, محرم کی تیاری اتنا وہاں پہ. آج بھی گلف کنٹریز میں وہ ایک ہی امیریٹ ایسی ہے جہاں آفیشیلی 2 چھٹی ہوتی, 9 اور 10 محرم کو. سوچو آپ, بحرین میں 2 دن چھٹی ہوتی ہے, 9 محرم 10 محرم. وہاں پہ جو شیعت آئی ہے 70% شیعہ ہے, ایوری سیکنڈ پرسن ہے شیعہ. لیکن غربت میں شیعہ, حکومت دشمنوں کی ہے. ابو رمانہ, کسی سے بھی پوچھنا چاہے ایئرپورٹ پہ اتر کے مجھے ابو رمانہ کی خبر پہ جانا, عرب لوگ جا کے چادر چڑھاتے, جا کے دعائیں مانگتے, ایسی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ان سے امام سے بحرین میں ایسے ملاقات, بڑا فیمس واقعہ. لیکن واقعہ آپ نے سنا ہوا ہوگا, اصل اس کا جو لاسٹ پارٹ ہے, لاسٹ پارٹ, اور وہ امام کی جو کمپلین ہے, وہ میرے پورے مجلسوں کی لیسٹر بھول جاؤ, یہ کمپلین یاد رکھو گے تو میں کامیاب ہو گیا. آپ کا فائدہ دے کے جا رہا ہوں میں, ٹوٹل آپ پوری مجلس میں ابھی کے لیے پڑھ کہ ایک آدمی بھی آج کلوز ہو جائے امام سے, میری آج کی مجلس کے بعد میں کامیاب ہو گیا. یقین کرو امام کے سامنے سرخ رو ہو گیا. ابو رمانہ بحرین کا مشہور ترین واقعہ. برٹش کالونی تھی بحرین میں, برٹش واسرائے رہتا تھا. شیعہ ہارڈلی 5-10,000 تھے بس, پورے دشمن اہل بیت. ایک دن وہ جو واسرائے تھا, برٹش واسرائے, اس کا جو منسٹر تھا دشمن اہل بیت. مشہور واقعہ انار, رمانہ عربی میں انار کو بولتے. انار سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ انار کو لے کر آیا 4-5, غور سے سنیے, 4-5 انار لے کر آیا, ٹرے میں لایا, اور انار کے اوپر ایمبوس کرے ہوئے نام
میرے مولا کا نام چوتھے نمبر پہ، جو مسلمان جس انداز سے مانتے نا، فورتھ پہ مولا علی کا نام دربار میں لاتا ہے، لا کے واسرائے کو دیتا ہے، دیکھے بولتا ہے سنو یہ جھاڑ پہ انار ایسے آئے، یہ اللہ کی شان دیکھو، اللہ نے جھاڑ پہ اناروں پہ خلیفوں کے نام لکھ دیے اور یہ امبوس کرے ہوئے نام ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا، تو پورا انار اس کے اوپر ہے، یہ معجزہ دیکھو۔ اور یہ جو 8-10 ہزار شیعہ ہے یہ علی کو بلا فصل مانتے ہیں، ان کو بولا علی کو ایسا مانو، پہلے ان کو مانو پھر علی کو مانو، ان کو بلواؤ۔ یہ آپ کو تو معلوم یہ جتنے یہ لوگ ہیں، میں اس ملک میں بیٹھا ہوں میں کچھ بول بھی نہیں سکتا، نہیں میں تو کچھ نہیں بول رہا بھائی، میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار، آپ کے عقلوں کا ذمہ دار نہیں، ذہنوں کا ذمہ دار نہیں۔ تو اس نے ان کو بلا لیا، شیعہ جو محمد ابن علی کو بلوایا دربار میں، بلوا کے انار رکھ دیے سامنے، پلیز دوستو غور سے سننا، انار رکھ دیے سامنے، رکھ کے کہا اس کا جواب دو۔ وہ بیچارہ کیا بولے گا، سامنے انار رکھے ہیں، اس پہ مولا کا نام چوتھے نمبر پہ، اس نے کہا میں کیا کروں، تو کہا نہیں تم علی کو کیا مانتے ہو، ہم بلا فصل مانتے، رسول کے بعد مانتے، کہا نہیں تم کو ویسے ماننا یا اس کا جواب دو، انہوں نے کہا میں کیا جواب دوں، تو کہا نہیں تم کو جواب دینا پڑے گا۔ آپ کو معلوم جب جہاں کنگڈمز ہوتے ہیں وہاں پہ کوئی ایف اینڈ بٹ نہیں ہوتی، جو بول دے وہ بول دے، لا مطلب لا۔ تو آج تک وہی حساب ہے وہاں کا، آج تک جہاں کنگڈم سے لا بول دے گا تو خلاص آپ جو چاہے کر لو، کچھ نہیں کرے گا۔ اس نے کہا میں کیا کروں، کہا نہیں تم کو جواب دینا پڑے گا، کہا جواب میرے پاس نہیں، کہا جواب نہیں ہے تو پھر تم علی کو ایسا مانو۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کر، give me 3 days time، just give me 3 days time۔ اس نے کہا اوکے۔ یہ وہاں سے اٹھے دربار سے، اپنی شیعہ بستی میں آئے، 8-10 ہزار کی لوکیلٹی، مسجد میں گئے، پورے جو شیعہ ہمارے علماء تھے اور جو سینئرز لوگ تھے اور جو بڑے مقدس لوگ تھے، باعث لوگ، سب کو بلا کے کہا یہ واقعہ ہوا ہے، اگر 3 دن کے اندر ہم جواب نہیں دیتے، ہم کو اپنا ایمان کو بیچنا ہے یا گلے پہ خنجر چلنا ہے، شیعت ختم ہو جائے گی۔ اب آج کے بعد 3 دن کے بعد یا مولا کو علی ولی اللہ ختم ہوگا خدا نہ خواستہ، یا پھر یہ ہوگا کہ تم کو علی کو ایسے ماننا ہے۔ اب عورتیں مرد بچے رونے لگے کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ تو کہا بیسٹ تھنگ یہ ہے کہ فرزند زہرا سے رجوع کرو، امام کو رجوع کرو۔ پورے 10,000 مومنین اور مومنات میں 3 آدمی کو چنا گیا، 3% جو سب سے زیادہ مقدس ہے، جس میں ایک محمد ابن علی بھی تھے، اور 2 آدمی کو چنا، کہا ایسا کرو پوری بستی روزہ رہے۔ اچھا روزہ بھی ایک عجیب عبادت ہے دوستو، اب بات میں بات آئی ہے تو سن لے، اگر پریشانیوں میں ہونا تو یہ سیزن بہت اچھا ہے، آج کل 5:30-6 بجے افطار ہو جا رہی، تو سمر آنے سے پہلے جتنے منت کے روزے رکھ لو، اس لیے کہ وہ واجب روزے نہیں ہو سک رہے، وہاں پہ تو 6 بجے کھول لو 7 بجے کھول لو کی بھی فتوے آ رہے، تو کسی ان کے فتووں پہ کبھی عمل نہیں کرنا، جو ہمارا مرجع بولتا ہے اس پہ عمل کرنا۔ آغا شستانی جس کی بھی تقلید میں جو مرجع کبھی اسلام کے قانون کا اپنے ہاتھ میں مت لو۔ I'm very clear in my message۔ کبھی دنیا مثال کے طور پہ آپ جس ملک میں رہتے آپ قانون کو لے سکتے اپنے ہاتھ میں، پکڑ کے جیل کر دیں گے آپ کو۔ جب آپ کسی آفس میں کام کرتے، جو آفس کا قانون ہے اس کو ایکسپٹ کرنا پڑتا آپ کو، ورنہ بولتا گیٹ آؤٹ، رائٹ؟ 1 آدمی رہو، 2 آدمی رہو، 3 آدمی رہو، قانون کو کبھی ہاتھ میں نہیں لینا۔ تو نہ ہم قانون دان ہیں، ہم جاہل، ہمارا مرجع عالم نہیں، ہم ذرہ ہے، ذرہ وہ آفتاب ہے۔ کبھی مرجع کے اسلام کے معاملے میں انٹر ہی مت ہو، کوئی 6 بجے بولے 7 بجے بولے، دماغ اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے نا، جاؤ مرجع سے بات کرو، قوم سے کیا بات کر رہے ہیں؟ کچے ذہنوں کو کیا خراب کر رہے تم؟ اور یہ سوچو کہ اگر ایک بھی خدا نہ خواستہ ایک بھی میں کوئی بات بول دوں، کسی نے عمل کر لیا، اس کا گناہ میرے سر پہ، پہلے ہی میرے گناہ بہت ہے۔ اس بندے کو، لوگوں کو ڈر ہی نہیں آج کل، ہر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے فتوے ہو رہے، لندن میں نہیں ہو رہے، میں ایک بات بول رہا ہوں، ایک سال بات پڑھیں محمد وعد محمد۔ ایسے لوگوں کو انکریج بھی نہیں کرنا، آنے بھی نہیں دینا، کفر ہے۔ شریعت میں اب میری پوری مجلس اسی میں پڑھ دیتا، چھوڑ دیں اب۔ سال بات پڑھیے محمد وعد محمد۔
اللہ ہمارے مرجعوں کو سلامت رکھے یار، سلامت رکھے ہمارے مرجعوں کو. ہم کو فخر ہے ہمارا مرجع ایسا ہے، ہم کو فخر ہے، وی آر ریئلی پراؤڈ ہمارے مرجع ایسے. تو بہرحال یہ 3 آدمی کو چنا گیا کہ یہ 3 آدمی. اچھا روزے کی بات کر رہا تھا. روزوں میں یہ تینوں دن ان لوگوں نے روزہ رکھا تھا، پورا بحرین نے. اگر کوئی کسی کو کوئی دعا کوئی حاجت کچھ ہے نا، بیوی اس کے لیے 3 روزے رکھے، بی بی زہرا کے لیے نظر بیوی کو کرے. آپ کے اگر خضا روزے ہیں تو اس میں یہ ایڈ ہو سکتا، ہمارے خضا بھی ادا ہو سکتے، لیکن نظر بیوی کو کرنا. کیوں؟ سورہ دہر موجود ہے. سورہ دہر میں شہزادی کونین نے 3 روزے رکھے تھے، مولا اور شہزادی. مولا کے ساتھ بھی امام حسن امام حسین نے بھی رکھا تھا. پھر ایکچوئل نیت تو بی بی زہرا کی مولا کی تھی نا، وہ تو بعد میں بچوں نے رکھا. تو روزہ بہترین عبادت ہے اپنی عبادتوں کو قبول کرانے، اپنی حاجات کو پورا کرنے. اگر کوئی خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی پرابلم ہے تو وہ 3 روزے رکھے بی بی زہرا کو، اور بی بی زہرا اور مولا علی کو نظر کر دے. آپ دیکھنا پھر کہ اس روزے کی برکت کیا ہوتی ہے، کس طرح حالات کھلتے، کس طرح ہر پرابلم کے لیے، شادی ہے، رزق ہے، بچہ ہے، بیماری ہے، بزنس ہے، اینی تھنگ. نا امیدی سے مت رہو. اور جب بھی یہ روزہ رہو 3 دن سورہ دہر پڑھنا، روزہ رکھ کے 3 دن سورہ دہر پڑھو اور بیوی کو ہدیہ کرو. پھر دیکھو انشاءاللہ دہر کی برکت کیا ہوتی ہے. یہ ایک سورہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ نے فضا کو مشکورہ کہا ہے. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا جملہ ہے. اللہ اگر کسی کو مشکورہ کہہ دے کہ میں تیرا شکر گزار ہوں، I'm really thankful، تو اس بیوی کا مقام کیا ہوگا یار. صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب پوری جماعت 10,000 کی کمیونٹی گھبرا گئی، کیا کرنا ہے؟ تو کہا 3 روزے رکھو، 3 دن روزے. ہم نے 3 دن کا ٹائم لیا، 3 دن کا روزہ رکھیں. پلیز غور سے سنیں. روزے رکھ کے شام میں افطار کے بعد ایک آدمی صحرا میں جائے، ڈیزرٹ میں جائے اور امام سے استغاثہ کرے. استغاثہ میں آخر میں بولوں گا کہ کیا استغاثے تھے وہ. استغاثہ کرو، استغاثہ کر کے رات بھر استغاثہ کرو صحرا میں، اور امام کو پکارو اور امام کو بولو آ کے ہماری مدد کرے. دوستو امیجن، میں بڑی آسانی سے پڑھ رہا اور آپ آسانی سے سن رہے. آپ ذرا سوچو، خدا نہ خواستہ کہ یہ پرابلم ہمارے ساتھ آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ میں تو ہمیشہ یہ بات کہتا کہ شکر ادا کرو یار، شکر ادا کرو. باہر کے ملکوں میں جا کے دیکھو اس وقت دنیا میں کیا حالات ہے، کیا حالات. ایون آپ پاکستان میں دیکھو نا، پاکستان میں دیکھو کہ صبح بچہ جا رہا تو ماں حسرت بھری نگاہوں سے بیٹے کو جلوس میں جا رہی تو دیکھ رہی، یقین نہیں ہے کہ واپس آئے گا. صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، دوسرے میں کیا کروں، میں نام نہیں لینا چاہتا، دوسرے ملکوں میں جا کے دیکھو کیا حشر ہے. شکر کرو لیسٹر میں بڑے آرام کے ساتھ ذکر حسین ہو رہا. ہم نے گرانٹیڈ لیا ہے، لٹرلی ہم کو وہ قدر نہیں ہے کہ اس سے بڑی بلیسنگ ہے جن کے آپ امیجن کرو. عاشورے کے دن شب عاشور میں نام نہیں لے سکتا، ممبر سے بعد میں پوچھیں گے تو میں بتا دوں گا. اتنا بڑا عزا خانہ پاکستانی، انڈین پاکستانی نے بنا، پاکستانی ان کا زیادہ کنٹریبیوشن اس میں. میسیو ہیوج امام بارگاہ جس میں 4-5 ہزار آدمی آئے، سجا ہوا، لیکن وہ مجلس نہیں ہو سکتی. آدھے گھنٹے کی مجلس ہوئی شب عاشور. ان عورتوں کے مردوں کے دل سے پوچھو شب عاشور گزارے کیسا. یہ نہیں کہ امام بارگاہ میں آدھے گھنٹے کی ہوئی تو گھر میں جا کے ہم مجلس کریں گے. گھر میں بھی نہیں کر سکتے آپ. جسٹ گو اینڈ سیٹ، بس جاؤ گھر میں جا کے بیٹھ جاؤ. آپ گیدرنگ ہی نہیں کر سکتے. یہ حشر ہے آج، یہ حشر ہے آج ہمارے پاس. ایگزیکٹلی یہی چیز جو بنی امیہ بنی عباس کے زمانے میں تھی، وہ ایگزیکٹلی وہی ہو گئی. اب ہم تو شکر ادا کریں، آپ لوگ شکر ادا کرو، سے تھینک یو ٹو یور امام کہ امام کی بڑی نظر کرم ہے اس ملک کے اوپر کہ بڑے بڑے عزاخانے، بڑے بڑی عزاداری، ماشاءاللہ رات بھر عزاداری کرے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ اپنے مسلمان ملکوں میں جا کے دیکھو کہ نام حسین نام علی نہیں لے سکتے. کتنے ایسے لوگ اس وقت جیل میں، آپ کو پتا ہے 10,000 سے زیادہ. میں کیا کروں، میں نام نہیں لے سک رہا. وہ شہروں میں 10,000 سے زیادہ. میں جو ڈاکٹر کو جانتا ہوں، ڈاکٹر علی پروفیسر تھے یونیورسٹی کے، میں نام نہیں لے رہا، پروفیسر تھے. اتنا شریف آدمی، صورت دیکھے تو پتہ چلتا کہ صحیح معنی میں شیعہ یہ ہے. بے گناہ قید میں چلا گیا، اس کے بچے، اس کی بیوی صرف مجلس کرنے سے ہتھکڑی ڈال کے لے کے چلے گئے.
इतनी बड़ी कंपनी जूफाली का जनरल मैनेजर ईस्टर्न प्रोविंस का हथकड़ी डाल के लेके चले। जुर्म क्या, क्राइम क्या, चोर है? नो, घर में सिर्फ आजादारी है हुसैन की। यार मैं बोलता ना कि मुझे तकलीफ होती जब देखता हूं ना दुनिया में कितना हम इजी लेते हैं आजादारी को। वी डोंट रियलाइज कि क्या बड़ी ब्लेसिंग है। जहां नहीं हो सकती उनके दिलों से पूछो कि क्या हश्र है। एग्जैक्टली यही चीज बहरीन में हुई। आप इमेजिन करें 3 दिन का टाइम है, 3 दिन के अंदर अगर तुम आंसर नहीं करोगे तो गलों पे खंजर है, या जैसे वो डिक्टेट करा रहे वैसे टर्म्स के ऊपर अपनी शियत को गुजारो, अपने दीन को गुजारो। कितना मुश्किल है। बच्चों का क्या हश्र होगा, क्या हालत है। पूरी रात उसने इस्तिगासा किया, सुबह सुबह वापस आया। पूरा शहर इंतजार में फजर के बाद कि शायद इमाम से मुलाकात हुई होगी। आने के बाद सबने पूछा क्या हुआ, हुए? मतलब उसने कहा नहीं। अब 2 दिन रह गए, जिंदगी के 2 दिन। औरतें बच्चे सब तड़प के दुआ करे। दूसरे दिन दूसरे साहब गए, पूरी रात गुजारी। सुबह में पूरा शहर नमाज के बाद बाहर खड़ा हुआ है इंतजार में कि शायद कोई जवाब आ जाए। जवाब नहीं आया। आप इमेजिन करें, जस्ट 24 आवर्स रह गए थे। 24 घंटे में बच्चे सिवा होंगे, घर खत्म होगा, या हर चीज को, ईमान को बेचो, उनके हालात पे चले जाओ। कितना मुश्किल है। आप इमेजिन करें। हुआ क्या, तीसरा दिन आया, मगरिब इशा के बाद, रोजे के बाद, ये अबू रुमाना मोहम्मद इब्न अली ये गए सहरा में, डेजर्ट में। अब इनकी क्या तड़प होगी आप इमेजिन कर सकते हैं कि आखिरी रातें मौत गले पे तलवार लटक रही, और अब मैं जाके क्या बोलूंगा अपनी कौम को। अगर आज, अच्छा ये भी दिल में शक आ रहा, यार अगर इमाम है तो क्यों नहीं आते, हम इतनी मुसीबत में हैं, ये भी सवाल आ रहे दिल में। अब औरतें, मर्द, बच्चे, हर आदमी तड़प तड़प के रो रहा और फरियाद कर रहा। पूरी रात गुजर गई। बिल्कुल तहज्जुद से पहले डेजर्ट में, सहरा में, इनका आलम यह था कि बस रात भर जमाने के इमाम की वो तस्बीह, वो तहज्जुद की नमाज, आशूरा और जामिया, ये पैकेज है जो इमाम ने दिया। मैंने इससे पहले बोला था, आप जो कर रहे, आप यकीन करो, मैं ये मेरी तरफ से नहीं दे रहा, मैं जमाने के इमाम का पैकेज, जमाने के इमाम के जुमले 3 मरतबा कहा, सलातुल लैल, सलातुल लैल, सलातुल लैल, फिर कहा आशूरा, 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 फिर कहा जामिया, जामिया, जामिया। हमारे उलमा ये कहते कि जामिया सगीर ही पढ़ लो, कभी नहीं पढ़ सकते। जामिया सगीर 2 मिनट या 3 मिनट की ज़ियारत है। नमाज शब, आशूरा और जामिया, ये आधे 40 मिनट का पैकेज है जो हर प्रॉब्लम को तुम्हारे सॉल्व कर सकता, हर मुसीबत, हर तकलीफ, हर परेशानी को। उसके बाद इन्होंने वो इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन वाली नमाज पढ़ी थी। फिर 121 मरतबा आयतल कुर्सी का ये अमल है जो जमाने के इमाम की बारगाह में हाजत के लिए 121 मरतबा 121 टाइम्स आयतल कुर्सी पढ़ी। वो आयतल कुर्सी का अमल करके जमाने के इमाम को हदिया गया। ये पूरे इमाम के अमाल है जो इमाम से आप इस्तिगासा कर सकते। और फिर इमाम के लिए वो नमाज पढ़ी, या फिर वो अमल किया, या मौलाती या फातिमा गिस्नी, 510 मरतबा वो वाला वो अमल पूरा करके सुबह हो गई। इमाम नहीं आया, तहज्जुद का वक्त आ गया। आप सोचिए इस बंदे की हालत क्या थी। कहते हैं कि सितारा तहज्जुद का बुलंद हो गया और मैं तड़प के रोते जा रहा, एक ही दुआ, या फर्जंदे फातिमा। अच्छा, इमाम को हमेशा याद रखो, जब तुमको कोई प्रॉब्लम आ जाए ना तो 118 या 110 मरतबा या फर्जंदे फातिमा बोलो, या फर्जंदे फातिमा अदरिकनी, या ये बोलो या फर्जंदे ज़हरा अदरिकनी। इमाम को ये ना, अच्छा जब भी अरीज़ा लिखो, आप कोई अरीज़ा लिखो, लाइक 15 शाबान का आप अरीज़ा लिखेंगे या कोई आपको अरीज़ा लिख रहे, तो हमेशा जब इमाम को एड्रेस करो ना, तो आप कैसा एड्रेस करते, मतलब आई डोंट नो आप लोग कैसा करते। हमेशा याद रखो जब इमाम को लेटर लिखेंगे, जब भी अरीज़ा लिखो तो सलाम लिखना पहले, कि अस्सलाम अलैका या फर्जंद ज़हरा, इस तरह, या फर्जंद फातिमा, या फर्जंद नरजिस खातून, या फर्जंद बीबी ज़ैनब, बीबी उम्मे कुलसूम, इस तरह माँ के रिश्ते से हमेशा याद सलाम करो।
یا فرزند. یہ فرزند زہرا کے بارے میں اتنی روایتیں ہیں کہ اگر تم فرزند زہرا کہے کہ امام کو پکارو تو امام فوراً لبیک بولتا. امام بولتا کہ تو نے مجھے میری دادی کے رشتے سے پکارا, بڑی مظلوم دادی ہے نا, دادی کے رشتے سے پکارا. تو ہمیشہ اپنے عریضوں میں, اپنے لیٹرز میں امام کو اس طرح ایڈریس کرو, السلام علیکم یا فرزند زہرا. اس کے بعد دیکھو کہ آپ کے لیٹرز کا جواب کیسے آتا, عریضوں کا جواب کیسے آتا. تو بہرحال یہ تصویر پڑھ دی, یا فرزند زہرا ادرکنی, یا فرزند, پڑھے جا رہے. اندھیرا پورا صحرا خالی, ڈیزرٹ خالی. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک جوان آیا. غور سے سنیں, سامنے سے ایک جوان آیا, آ کے چلتے چلتے رک کے کہا کہ محمد ابن علی تو کس کو پکار رہا؟ انہوں نے کہا آپ جائیے یہاں سے, میں اپنے امام کو پکار رہا, آپ اس وقت مجھے. یہ تڑپ رہے تھے. کہا آپ جائے, پلیز گو فرام ہیئر, میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا. آپ کون ہے؟ مجھے, میں امام کو پکارا. تو انہوں نے کہا میں تیرا امام. تو انہوں نے کہا آپ میرے امام ہیں؟ تو میں اس امام کو مانتا ہوں کہ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیوں آیا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں, ہم اس امام کو مانتے ہیں جو غیب کا علم رکھتا ہے, مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کہا اے محمد ابن علی تو ایسا کر, تو جا کل صبح میں اور جا کر اس واسرائے سے کہنا کہ میں تیرا جواب اس وزیر کے گھر میں دوں گا, اور اس کو لے کر, اس حاکم کو لے کر اس وزیر کے گھر جانا. جب تو اس کے گھر جائے گا تو جب چڑھے گھر میں داخل ہوگا تو سیدھے ہاتھ کی طرف ایک زینہ ہے, ایک سٹیپس ہے, اس سٹیپس پر چڑھنا. مولا پورا ایک نقشہ کھینچ رہے گھر کا. جیسے ہی تو گھر میں انٹر ہوگا اس کے رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر ایک سٹیپس ہے, اس زینے پہ چڑھنا. زینے پہ جب چڑھے گا تو اوپر جب جائے گا تو لیفٹ سائڈ کے اوپر ایک کمرہ, ایک روم ہے. روم میں انٹر ہونا. روم میں انٹر ہونے کے بعد رائٹ سائڈ کے اوپر ایک المارہ, ایک کبرڈ ہے. کبرڈ کو کھولنا. کبرڈ کو کھولنے کے بعد نیچے کا جو حصہ ہے وہاں پہ کچھ سانچے رکھے ہوئے, سانچے سمجھتے ہیں آپ, سانچے رکھے ہوئے, اور اندر سے یہ نام لکھے ہوئے, تینوں چاروں کے نام اندر لکھے ہوئے. جب انار چھوٹا ہوتا ہے تو یہ سانچوں کو پنا دیتا, تو جیسی پناتا اس کے اوپر جیسی انار بڑھنے لگتے تو وہ امپریشن پڑتا. امپریشن پڑنے سے یہ نام ایسے ابھر کے آگے جا کر امام کا جملہ کہ تو جا کر اس وزیر کے کفر کو ظاہر کر دینا. یہ کہا تو ابو محمد ابن علی, اب تو یقین ہو گیا کہ میرا امام ہے. پلٹ کے کہا مولا اگر آپ کو یہ بتانا تھا تو فرسٹ ڈے آگے کیوں نہیں بتائے, پہلے دن ہی بتا دیتے. یہ پوری ڈیٹیل آپ نے لاسٹ مومنٹ پہ, وہ بھی پوری رات گزرنے کے بعد, صبح میں مر رہا ہوں, میری جان جا رہی ہے, آپ صبح آگے بتا رہے. رونے لگے, ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہے مولا آپ نے ایسا کیوں کیا, آپ فرسٹ ڈے کیوں نہیں آئے؟ آپ کو معلوم ہے میرے بچے, ہمارے بچوں کا کیا حال تھا, آپ کو معلوم ہمارے گھر کا کیا حال ہے. مولا ہم کتنا تڑپ رہے تھے, کتنا پریشان تھے, آپ کو یہ سب بتا تھا, فرسٹ ڈے آگے بتاتے. تو امام نے پلٹ کے کہا کہ محمد ابن علی اس میں غلطی میری نہیں تیری ہے. غلطی میں, اس نے تڑپ کے کہا مولا میری کیا غلطی ہے. تو امام نے کہا تو نے 3 دن کی مہلت مانگی کیوں, تو نے 3 دن کی مہلت مانگی کی. اب امام کا جملہ میرا میسج ہے. امام نے کہا کہ کیا تجھ کو میری ذات پہ یقین نہیں تھا, بلیو نہیں تھا؟ اگر تجھے یقین ہوتا تو 1 سیکنڈ کی مہلت دربار میں مانگتا تو میں دوسرے سیکنڈ میں آ کے مدد کرتا. آپ سمجھے میری بات؟ امام کی کمپلین یہی ہے, امام کی کمپلین ہم سے یہی ہے. انصاف سے بولیے, ہر آدمی بات کرتا, مسکراتے, سب کرتے, کتنا یقین ہے. آپ کچھ بولے, ہاں ہم کو معلوم. بابا امام سے کتنے کلوز ہو, اس سے بڑا ظلم ہم اور اس سے بڑی تکلیف امام کو کیا ہوگی. سیم جملہ امام نے مقدس اردبیلی کو بھی کہا تھا. مقدس جو مولا علی کے روضے کے اندر دفن ہے. لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھا مولا کی جو گولڈن ٹوم ہے, رائٹ سائڈ کا جو مینارہ ہے اس کے نیچے علامہ ہلی ہے, لیفٹ سائڈ کے مینارے کے نیچے مقدس اردبیلی. کوئی معمولی پرسنالٹی نہیں ہے, کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. اتنا پائس کہ نام احمد مقدس پڑ گیا. جب مقدس ملنے گئے تھے مولا علی کے پاس, پرانا زمانہ, مولا علی کے پاس گئے
زری کے اندر آپ کو معلوم ہے مقدس کا خالی اسٹیٹس اس سے اندازہ لگائیے کہ جب اس زمانے میں نجف اشرف کا روزہ 9 بجے بند ہو جاتا تھا رات میں، مثال کے طور پہ لوگ صحن میں عبادت کرتے تھے. ان کا اسٹوڈنٹ عبداللہ ابن علی صحن میں عبادت کر رہا، اس نے دیکھا کہ ایک شخص انٹر ہوا حرم میں، اور جیسے ہی انٹر ہوا روزے کی طرف، زری کی طرف جانے لگا جبکہ دروازہ بند ہے. اس نے کہا چلو میں بتا دوں شاید کوئی نیا ہوگا. کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دروازہ خود بخود کھل گیا، آٹومیٹک اوپن ہو گیا زری کا دروازہ. اور جب وہ انٹر ہونے لگا تو میں ریئلائز کیا رہی، یہ تو میرے استاد ہے، میرے ٹیچر مقدس ہے. دروازہ اتنا سا کھلا ہوتا ہے، باہر کھڑے ہو. یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد مقدس کی آواز سنی اور کسی کی ایک آواز آ رہی تھی بات کرتے ہوئے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا. کچھ دیر کے بعد میرا استاد مقدس باہر آئے. جب آئے تو پسینہ چہرے پہ پسینہ، پریشان. میں پہلو میں ایسا بازو کھڑا ہوا، مجھے نہیں دیکھتے، اور نکل کے نجف اشرف کوفے کی طرف جانے لگے. اس زمانے میں ایک نجف اور کوفے کے درمیان جنگل تھا، نجف اشرف اور کوفے کے درمیان. آج تو روڈ بنی ہوئی، جنگل تھا اس زمانے. جانے لگے، رات کا حصہ جنگل میں جانے لگے. یہ کہتے ہیں عبداللہ ابن علی میں بھی پیچھے 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 چلنے لگا. وہ سیدھا کوفے میں انٹر ہوئے. کوفے میں مسجد کوفہ گئے. آج مسجد کوفہ بڑی ہیوج ہے، بڑی میسو ہے. اس زمانے میں چھوٹی مسجد. آپ کو معلوم یہ مسجد کب کی ہے؟ نبی صالح کے زمانے کی، نوح کے زمانے کی. نبی نوح کا گھر وہیں تھا. نوح نبی 20,000 ایئرس پہلے. کبھی ہسٹری آف پورا یہ نبیوں کی ہسٹری پڑھوں گا. ویسے یوٹیوب پہ آپ سن سکتے ہیں، میری 4 یا 5 سال پہلے اٹلانٹا کی جعفریہ سینٹر میں نے پڑھی ہے، پوری سن لینا، اس میں پوری ڈیٹیل آئی ہے. 20,000 ایئرس پہلے کا ایریا ہے وہ. آج تک وہاں پہ وہ جگہ ہے جہاں سے طوفان شروع ہوا تھا. وہ تندور آج بھی روشن ہے مسجد کوفہ کے اندر. کتنی پرانی مسجد. عبداللہ ابن علی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا مقدس اردبیلی مسجد کوفہ میں انٹر ہوئے اور سیدھا اس جگہ پہ گئے کہ جہاں میرے مولا کو 19 رمضان کو ضربت لگی تھی. گئے اور جا کے 2 زانو ایسا بیٹھ گئے. میں پیچھے کھڑا، دور کھڑا ہوا، سامنے کونے کوئی نظر نہیں آ رہا، صرف مقدس میرے استاد نظر آ رہے. پھر میں نے دور سے دیکھا کہ میرے استاد کسی سے ایسا بات کر رہے، لیکن کون ہے سامنے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. 10-15 منٹ جو بھی بات ہوئی، بات ہونے کے بعد میرا استاد اٹھا، اٹھ کے واپس نجف اشرف کی طرف جانے لگا. تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اب جو جا رہے تھے اب ان کے چہرے پہ پسینہ نہیں ہے، بڑا ریلیکس ہے، بہت ریلیکس ہے. اب جب میں پیچھے چلنے لگا تو میں پیروں کی آواز آئی تو وہ پلٹے. پلٹ کے کہا کہ کون ہے؟ تو اس نے کہا میں عبداللہ ابن علی. تو کہا اتنی رات کو تو یہاں کیا کر رہا؟ یہ کہتا ہے کہ میں گیا ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیا. میں نے پکڑ کے کہا استاد میں اس وقت سے آپ کے ساتھ ہوں جب آپ گئے روزے میں، آپ کے لیے دروازہ کھلا اور وہاں سے آپ پریشان نکلے، یہاں گئے. آپ یہ بولیے کس سے مل کے آ رہے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ انہوں نے مقدس ہے وہ. کہا نہیں. کہا آپ جس سے مل کے آ رہے ہیں انہی کا واسطہ مجھے بتا دو کیا ماجرا کیا ہے. کہا میری زندگی میں نہیں بتا. ان کی بایوگرافی کا بڑا مشہور واقعہ. اس کے بعد انہوں نے کہا اب سنو مقدس کا. اس میں امام سے بھی ملاقات ہے نا تو جواب دوں گا میں ابھی. مقدس نے کہا جب بھی مجھے کوئی پرابلم ہوتا تھا، علمی پرابلم، تو میں مولا کے ذریعے میں جاتا، میں میرے مولا سے پوچھتا اور مولا یا جواب آتا یا لیٹر لکھ کے آتا، مجھے میرا مسئلہ حل ہو جاتا. علمی مسئلہ جو بھی ہے باب المدینۃ العلم کے بعد جاتا، میرا مسئلہ حل ہوتا. لیکن آج جب میں گیا تو ذریعے میں سے آواز آئی کہ اے احمد اردبیلی کیا تو میرے بیٹے کی امامت کو نہیں مانتا؟ دوستو کون کہہ رہا ہے؟ آپ انصاف سے بولنا. اگر بیٹے کو کوئی نہیں مانے تو باپ راضی ہوگا؟ کوئی باپ راضی ہوگا اگر بیٹے کو کوئی نہیں مانے؟ آپ بولیں گے ہم تو مانتے ہیں. اب سنو اس میں جواب. امام نے کہا کہ کیا احمد اردبیلی تو میرے بیٹے کی امامت کو نہیں مانتا؟ کہنے لگا جب مولا کی آواز آئی میں کانپنے لگا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا ذریعے کے باہر کھڑے رہ کے مولا وہ تو میرا امام ہے، میرے سید ہے، میرے سردار ہے، میرے رہبر ہے، میرے محسن ہے. تو امام نے کہا تو اپنے سوالات میرے بیٹے کے پاس کیوں نہیں لے کے جاتا؟ تو اب مقدس کا جو جواب تھا وہ آپ سب کا جواب وہی آج کے شیعہ کا. مقدس نے پلٹ کے کہا مولا علی سے کہ مولا میں کہاں جاؤں، میرے آپ کے بیٹے انہیں ہمارے امام کو ڈھونڈنے، ہم کو یہ معلوم ہے آپ نجف اشرف میں آپ کے پاس آتے، کربلا میں مولا حسین ہے، سامرہ جاتے، کاظمین جاتے، مشہد مقدس جاتے، مدینہ جاتے. اللہ ہم کو سب کی زیارت نصیب ہو انشاءاللہ. اس تمام زیارت کے لیے ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند.
مجھے معلوم ہے آپ لوگ یہاں ہیں، ہم جاتے، لیکن میرا آپ کے بیٹے میرے امام تو غیبت میں ہے، ہم کہاں ڈھونڈیں، کہاں تلاش کریں؟ امام نے، مولا علی نے پلٹ کے کہا کہ احمد اردبیلی، اس وقت میرا بیٹا مسجد کوفہ میں ہے، جا یہی سوال میرے بیٹے سے کرنا۔ احمد اردبیلی کہتے ہیں، مقدس کہتے ہیں کہ میں کانپنے لگا کہ میرا امام کہیں ناراض نہ ہو جائے مجھ سے، پر اسی لیے پریشان تھے۔ جب باہر نکلے، گئے سیدھا مسجد کوفہ پہنچے تو دیکھا کہ مصلی پہ میرا سید و سردار بیٹھ کے نماز پڑھ، یہ گئے جا کے بازو بیٹھ گئے، امام کی نماز ختم ہوئی، انہوں نے امام کو سلام کیا، اب دیکھیں میری طرف دیکھیں، سلام کیا، انہوں نے جواب، امام نے جواب دیا اور پلٹے ایسا، مسکرائے، لیکن وہ مسکراہٹ، وہ اسمائل میں بھی شکوہ تھا کہ اب خود سے نہیں آیا، میرے دادا نے بھیجا تو آیا نا۔ بہت بڑا پیغام تھا دوستو، ہم خود نہیں گئے، امام کہتا ہے تو میرے دادا نے بھیجا ہے تو آیا ہے نا۔ تو یہی سوال ہاتھوں کو جوڑ کے مقدس نے کہا کہ مولا میں کہاں ڈھونڈوں آپ کو، ہم کہاں ڈھونڈیں، وی ڈونٹ نو ویئر آر یو، کہاں ڈھونڈیں ہم آپ کو، ہم کو پتہ ہی نہیں آپ کہاں ہیں۔ اب سنو دوستو، ایک ہی جملہ ہے امام کا، اس نے کہا مولا میں کہاں ڈھونڈوں، ہم کو معلوم ہے نجف حشم میں دادا ہم چلے جاتے، آپ کو کہاں ڈھونڈے، ہم کیسے پکارے آپ کو، کیسے آپ سے مدد مانگے، مولا سے جا کے مانگ لیتے۔ تو اس وقت امام کا جملہ، میری آج آخری مجلس کا آخری پیغام، امام نے پلٹ کے کہا احمد اردبیلی انصاف سے بولو، کب میرے جو غیبت ہے یہ میری، کیا یہ میری شیعوں کے لیے ہے؟ کب میرا شیعہ نے مجھے پکارا اور میں نے مدد نہیں کی؟ آپ کیا سمجھ رہے دوستو، کیا سمجھ رہے کہ ہماری جو مدد ہو رہی کہاں سے ہو رہی؟ میں اپنے جملوں کا ذمہ دار، میری مدد سٹیپ ہو رہی۔ کوئی رحمت اللہ کی آ نہیں سکتی جب تک امام کے ہاتھ بلند نہیں ہوتے۔ You will not get anything unless Imam says۔ آپ عمرے پہ جاتے، زیارت پہ جاتے، رزق کا جو رزق توڑے نا، روٹی توڑے نا، جو نوکری کر کے جو جاب مل رہی نا، جو سانس چل رہی نا، یہ صدقہ ہے فاطمہ کے بیٹے کا، بی بی کا صدقہ ہے، زمانے کے امام کا صدقہ ہے۔ اگر امام کی ایک نظر کرم ہٹ جانا، ایسا ایسا گلاس بھی امام کا ہٹ جائے نا ہمارے پاس ہے، ایسا دنیا آپ کو ایسا موڑ کے ختم کر دے۔ آپ کیا سمجھ رہے کہ آج جو شیعت ایگزسٹ کر رہی، شیعہ جو زندہ ہے، وہ کس کی وجہ سے؟ بی بی زہرا کی دعا، امام کا وجود، یاد رکھو، ورنہ دنیا آپ کو ایسا ریس کر دے، ریس۔ کوئی زندہ رہ سکتا پاکستان میں؟ یہ ملکوں میں کوئی رہ سکتا؟ سوچ نہیں سکتے آپ، سوچ نہیں سکتے۔ یہ آج ظلم ہو رہا نا، بنی امیہ بنی عباس کے زمانے میں کیسے؟ ایک جملہ بولتا دوستو، ہارون رشید متوکل، معتصم باللہ، معتمد باللہ، حجاج بن یوسف، یہ جتنے تھے ان کے زمانے میں جو شیعہ نے، حیدر کرار، ہارون جب واصل جہنم ہوا تو کتنے جیل میں سے نکلے پتہ ہے؟ اس زمانے کی آبادی 100,000 مذاق ہے؟ ان کا کرائم کیا ہے؟ ان کا جرم کیا ہے؟ چور تھے، ڈاکہ ڈالا تھا، کرائم کیا تھا؟ نو، ان کا کرائم یہ تھا کہ ان کے دل میں علی کی محبت اور عزاداری حسین تھی۔ دشمنان اہل بیت پہ لعنت۔ آپ سمجھ لیں میری بات؟ آپ ایک بات روئیں گے، آپ روئیں گے، جب ہارون ختم ہوا، جیل کھولی گئی، پریزن کھولی گئی، عورتوں کی، یہ صرف مرد نہیں، لیڈیز، ینگ گرلز، ایگزیکٹلی آج وہی چیز بحرین میں ہو رہی، لڑکیوں کو، عورتوں کو پکڑ کے جیلوں میں، کالج سے پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بحرین میں جو آج میڈیا بالکل خاموش ہے، جو تکلیف ہمارے عزا، ہمارے امام کے چاہنے والوں کی ہے، لڑکیوں کی، عورتوں کی، بچوں کی، جوان ینگ لڑکے، ینگسٹرز پورے پکڑ کے ختم کر، دوسرے ملکوں سے لوگوں کو لا کے، میں بہت چیزیں میں روک روک کے پڑھ رہا،
تو جب ہارون واصل جہنم ہوا، عورتوں کی لیڈیز پریزن کھولی گئی، غور سے سننا، کہا کہ آپ لوگ باہر آ جاؤ، جیل کھول دی گئی، اندر سے ایک عورت باہر نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ they want to live inside. no. پھر کہا گیا رونے کا مقام ہے، رونے کا مقام ہے. پھر پکارا کہ آپ لوگ باہر آئیے، آواز دی گئی کہ آپ لوگ باہر آئیے، ختم ہو گیا، جیل کھل گئی. ایک عورت تیسری مرتبہ کہا کہ کیوں نہیں آ رہے؟ تو خاتون نے آگے بڑھ کے کہا اندر پردے میں سے کہ لباس بھیجو. رونے کا مقام ہے، لباس بھیجو، ہم باہر کیسے آئے؟ کیا جرم ہے، کیا جرم ہے بابا، کیا جرم ہے؟ ہم کتنے ریلیکس ہیں. What are we doing? Literally ہم کیا کر رہے ہیں اپنی شیعت کے لیے؟ Just we think about ourselves. ریلیکس ہے ہم بالکل. یہ دور سے شیعت یہاں آئی ہے، ایگزیکٹلی یہ زمانہ پلٹ کے آیا ہے. اب آپ یقین کرو میری بات میں مجبور ہوں، میں نہیں بول سک رہا. جو حالات اب ہے ایسے، اور دیواروں میں بغداد میں آج